بدر و احد بھی ہے ہماری راہ میں، خیبر بھی ہے ساتھ میں نصرت خدا کی، سامنے داہر بھی ہے، صدیق بھی، فاروق بھی، عثمان بھی، حیدر بھی ہے، ہم سرفروش اسلام کے اپنے لہو میں تر بھی ہیں۔ پھر قوم باطل سے ہمارا ہر جوان ٹکرائے گا، اسلام غالب آئے گا۔ حضرات علماء کرام، مہمانان گرامی، حاضرین اجلاس، احقر کی حاضری جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد سے ہوئی ہے، اور یہ ادارہ دارالعلوم دیوبند کا بالکل ہم آہنگ ادارہ ہے۔ گویا کہ یوں سمجھیے کہ اس کی ایک ایسی شاخ ہے کہ جس کا ہر اعتبار سے اول سے لے کر آج تک دارالعلوم دیوبند سے ایسا گہرا ربط رہا ہے کہ گویا کہ وہ اس کے انتظام کے تحت میں ہے، اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ، انہوں نے اس ادارے میں تعلیم پائی، اور وہ زمانہ تحریکات آزادی کا تھا۔ حضرت نے وہیں سے اپنی سیاسی اور اجتماعی زندگی کا آغاز فرمایا۔ اس نسبت کے حوالے سے میں مدرسے کے تمام ذمہ داروں کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے، کارکنوں کی طرف سے، جمعیت علماء اسلام کے تمام ذمہ داران کو اس عظیم الشان اجلاس پر تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اس اجلاس کو صحیح معنی میں کامیابی اور کامرانی سے سرفراز فرمائے۔ حضرات گرامی، یہ لاکھ لوگ جو دور دراز سے مشقتیں برداشت کر کے اس عظیم اجلاس میں آئے ہیں، ان کے دلوں کے اندر دارالعلوم دیوبند سے محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی۔ دارالعلوم کی نسبت رکھنے والے ہر شخص سے، دارالعلوم کی نسبت رکھنے والے ہر کام سے، دارالعلوم کی نسبت رکھنے والی ہر تنظیم سے ان حضرات کے دلوں کے اندر جذبات محبت موجود ہے۔ اور مجھے یاد آ رہی ہے ایک بات جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، کہ ایک مرتبہ آپ نماز سے فارغ ہو کر حجرہ مبارکہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، پیچھے سے ایک دیہاتی آتا ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کر کے آپ کے عشاق کے لیے انتہائی عظیم خوشخبری ہے۔ فرمایا المرء مع من احب، انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے، لہذا جب تجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے تو قیامت کے دن تیرا حشر بھی اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگا۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اسلام لانے کے بعد کسی جملے سے اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی جتنی پیغمبر علیہ السلام کے اس ارشاد سے خوشی ہوئی۔ میرے بھائیوں، اس حدیث اور اس جملے کے حوالے سے مجھے یقین ہے اللہ کی ذات پر کہ میدان محشر میں جب حجت الاسلام حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ
اور امام ربانی قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ اور شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمت اللہ علیہ اور مجدد الملہ حضرت مولانا حکیم الامت مولانا اشرف علی رحمت اللہ علیہ اور شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا جب قافلہ چلے گا اور ان کا جھنڈا چلے گا تو جو حضرات بھی ان سے اس بنیاد پہ محبت رکھتے ہیں کہ یہ متبع سنت ہے، متبع شریعت ہے، محافظ شریعت ہے، حق کو وعدے کرنے والے اور باطل کو ختم کرنے والے ہیں، اللہ نے چاہا تو سب محبت کرنے والے اسی جنت والے قافلے میں شامل ہوں گے، اس لیے کہ پیغمبر کا ارشاد ہے المرء مع من احب۔ مجھے اس وقت مختصر وقت میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی نور اللہ مرقدہ کے سلسلے میں چند باتیں گوش گزار کرنی۔ اس پورے علاقے کا تعلق خاص طور پر حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ساتھ رہا۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی شخصیت ایک بہتے چشمے کے مانند ہے۔ آپ کی زندگی کوئی ایسی معمولی نہیں ہے کہ صرف ایک پہلو کے اوپر روشنی ڈالی جائے۔ آپ نے جہاں مدارس کا جال پھیلایا، آپ کے شاگردوں کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ پھیلا، اسی طرح آپ نے سر بکف ہو کر کے میدان جہاد میں بھی قدم رکھا ہے۔ اور لوگ حیران ہیں کہ دیوبند کی بستی میں چٹائیوں پر پڑھانے والا اور سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے والا ایسی عظیم تحریک کی قیادت کرتا ہے کہ انگریز جیسا شاطر حکمراں بھی انگلیوں تلے اپنے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیتا ہے۔ سیدنا حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی تحریک شیخ الہند، جسے تحریک ریشمی رومال بھی کہا جاتا ہے، یہ بر صغیر کی تاریخ کا، اسلامی تاریخ کا ایک عظیم واقعہ ہے۔ اور اس تحریک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے قیام کا مقصد صرف پڑھنا پڑھانا ہی نہیں تھا، بلکہ سب سے بڑا مقصد اس پورے علاقے کے اندر اسلام اور مسلمانوں کا تحفظ اور ان کی بقا کا تھا۔ چنانچہ دارالعلوم کے قیام کے صرف 10 سال کے بعد حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اور ان کے رفقا نے ایک انجمن ثمرۃ التربیت کے نام سے قائم کی، جس کا عنوان اگرچہ یہ تھا کہ دارالعلوم کے لیے فضا بنائی جائے گی مالی تعاون کی، لیکن حقیقت میں یہ ایک پلان تھا، منصوبہ تھا جگہ جگہ اپنے افراد کی تیاری کا۔ چنانچہ یہ تحریک 30 سال تک خفیہ طریقے پر جاری رہی، اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے جو شاگرد خاص طور پر آزاد قبائل سے، افغانستان سے اور ملک کے دیگر علاقوں سے پڑھنے کے لیے آتے تھے، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ان کی ذہن سازی کرتے اور ان کو ایک پیغام دے کر کے بھیجتے تھے کہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر کے کام کرنا، اور جب موقع آئے گا تو تم سب کو منظم کیا جائے۔ 30 سال کے بعد اس تحریک نے کروٹ لی اور ایک نئی جماعت جمعیت الانصار کے نام سے قائم کی گئی۔ اس جماعت کے تعارف کے لیے دارالعلوم دیوبند کا عظیم الشان دستار بندی کا جلسہ منعقد ہوا، جس رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ دیکھنے میں تو یہ ادارہ تھا، لیکن یہ در حقیقت جو مجاہدین حریت تھے ان کے مل بیٹھنے کی جگہ تھی۔ یہاں مشورے ہوتے تھے، پلان بنتے تھے، منصوبے بنائے جاتے۔ اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا پلان یہ تھا کہ ملک میں مختلف مراکز قائم کر کے ایک تاریخ کے اندر پورے ملک کے اندر بغاوت کر دی جائے، تاکہ یہ انگریز جو ہندوستان پر قابض ہے اور جس کی وجہ سے بڑے بڑے اسلامی ممالک بھی اس کے قبضے میں ہیں، کسی طرح اس کا قبضہ یہاں سے نکلے۔ لیکن اسی درمیان میں 1914 میں جنگ عظیم چھڑ گئی، اور اب ضروری ہو گیا
کہ فوری طور پر کوئی کارروائی کر کے برطانیہ کو نقصان پہنچایا جائے۔ چنانچہ حضرت شیخ ہند رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ اس علاقے میں زیگی ایک جگہ ہے ریاست باجوڑ میں، اس کو آپ نے مرکز بنانے کا حکم دیا، اور حاجی ترنگزئی صاحب اور مولانا سیف الرحمان صاحب کابلی رحمت اللہ علیہ، ان دونوں کو اس مہم پر مقرر کیا کہ انگریز کے خلاف گوریلا جنگ کی جائے اور لڑی جائے۔ دوسری طرف آپ نے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کو افغانستان بھیجا اور یہ کہا کہ وہاں جا کر کے والی افغانستان کو اس پر آمادہ کیا جائے کہ ہم اندر سے بغاوت کرتے ہیں، تم باہر سے ہمارا ساتھ دینا تاکہ اس سفید فام طاقت کو ملک سے دیش نکالا دیا جا سکے۔ یہ کارروائیاں اس انداز میں شروع ہوئی۔ ادھر حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے یہ سوچا کہ اس زمانے کی سپر طاقت جو برطانیہ سے لڑ رہی تھی، ترکی اور جرمنی، ان دونوں سے رابطہ کر کے مالی امداد اور تعاون کا طریقہ کا کوئی ذریعہ حاصل کیا جائے۔ چنانچہ آپ نے اس مقصد سے دیوبند سے باقاعدہ حجاز کا سفر فرمایا۔ اس وقت حجاز مقدس میں خلافت عثمانیہ ترکی کی حکومت تھی، اور آپ نے یہاں تشریف لا کر یہاں کے گورنروں سے ملاقات کی۔ مدینہ منورہ کے زمانے قیام میں جنگ کا وزیر انور پاشا آیا، اس سے بھی ملاقات کی، اور اسی درمیان میں مکہ معظمہ کا جو گورنر تھا غالب پاشا، اس سے ایک پیغام حاصل کر کے ان علاقوں میں بھیجا، صوبہ سرحد اور یاغستان کے علاقے میں، تاکہ یہاں کے لوگوں کو جہاد پر آمادہ کیا جا سکے۔ چنانچہ یہاں پر جہاد کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو رہی ہیں، اور لوگوں کے اندر ایک ولولہ اور جوش ہے کہ اسلام کی بقا کے لیے سب کچھ کر گزرنے کے لیے ہم تیار رہیں۔ لیکن انسان تدبیریں کرتا ہے اور تدبیر پر تقدیر غالب آیا کرتی ہے۔ کچھ صورتحال ایسی بنی کہ بجائے اس کے کہ ترکی اور جرمنی کو فتح ملتی، برطانیہ کا پلہ بھاری ہونے لگا، اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے کافی کوشش کی کہ آپ کسی طرح یاغستان آ جائیں اور یہاں آ کر کے مرکز بنا کر کے باقاعدہ جہاد کریں، لیکن ترکی حکومت نے صاف معذرت کر دی کہ راستہ پر خطر ہے، آپ جا نہیں سکتے۔ اسی درمیان میں آپ کو ضرورت پیش آئی طائف جانے کی، جہاں غالب پاشا موجود تھا، وہاں آپ تشریف لے گئے اور ان سے بات چیت کی، لیکن اسی درمیان میں شریف مکہ نے بغاوت کر دی، انگریزوں سے مل جل کر کے آپ واپس تشریف لائے۔ حج کا وقت قریب تھا، حج کے بعد ابھی جانے کی تیاری ہی کر رہے تھے کہ آپ کے خلاف سازش کر کے گرفتاری کا پلان بنایا گیا، اور پھر آپ کو رفقا سمیت گرفتار کیا گیا۔ حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ اگرچہ پہلے مرحلے میں گرفتار ہونے والوں میں شامل نہیں تھے، لیکن حضرت نے محسوس کیا کہ اگر میں رہ جاؤں اور حضرت کو گرفتار کر کے کہیں اور بھیج دیا جائے تو میرے استاد اور اس بڑھاپے کی عمر میں، ضعف اور علالت کی عمر میں کیسے زندگی گزاریں گے۔ حضرت نے اپنے تمام وقار کو، تمام عزت کو، مدینہ منورہ میں پڑھانے کو، سب کو تج کر کے اور قربان کر کے خود اپنے لیے گرفتاری کے ذرائع پیدا کیے، اور پھر حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ تقریباً 3 سال 4 ماہ اپنے رفقا کے ساتھ مالٹا کے اندر قید رہے۔ اسی درمیان میں ابھی آپ کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی تھی، آپ طائف میں تھے کہ یہ تحریک کا پورا جو نظام بنا تھا، جنود ربانیہ، حزب اللہ، حکومت موقتہ، اس کا راز فاش ہو جاتا ہے، اور حکومت برطانیہ کے ہاتھ وہ تمام کاغذات جو ضروری تھے وہ لگ جاتے ہیں، جو آج بھی کتابوں کی شکل کے اندر موجود ہیں۔ بہرحال وقت چونکہ میرا ختم ہو چکا ہے، میں اس بات کو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند کی تحریک صرف علم و تعلم کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ جب جیسی ضرورت پڑے اسلام اور مسلمانوں کی بقا کے لیے تحریک شیخ الہند ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ایک محدث بھی ہو،
ایک مجاہد بھی ہو، ایک مناظر بھی ہو، اور دنیا کے اندر جیسا جب بھی موقع آئے دین اور اسلام کے لیے ہر ایک قربانی کے لیے تیار رہے. یہ دیوبندیت کی نشانی ہے، یہ دیوبندیت کی پہچان ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس نسبت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نسبت کو ہمارے لیے آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے، اور اس کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں جس انداز میں، اللہ تعالیٰ ان سازش کرنے والوں کو پوری طرح خائب اور خاسر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.